سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت 14 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ خاص طور پر موجود ہیں وفاقی وزیر پارلیمانی امور اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ شکریہ جی۔ تو سر اس فیصلے سے، اس سزا سے آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے نے خود احتسابی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے، اور اس سے اب باقی قوتوں کو بھی پیغام مل جانا چاہیے کہ نو ٹالرنس فار کرپشن اینڈ اینی انلیگل ایکٹیویٹی؟ دیکھیے، یہ جو آج فیصلہ آیا ہے جنرل فیض حمید کے خلاف، جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں اور انہیں 14 سال قید بامشقت کی سزا کورٹ مارشل کے بعد دی گئی ہے، دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جنرل فیض حمید کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی لیگل ٹیم کا انتخاب کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ اس ٹرائل کو اتنا ٹائم دیا گیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اجلت میں فیصلہ ہوا ہے اور جنرل فیض حمید کو صفائی کا مکمل موقع نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ اس فیصلے کی منتظر تھی، اور جب سے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہوئی تھیں تو لوگ منتظر تھے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آج افواج پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ چاہے اپنا کتنا ہی بڑا ان کا کوئی افسر کیوں نہ ہو، کتنی کوئی امپورٹنٹ شخصیت ماضی میں کیوں نہ رہی ہو، اور حال میں بھی اگر ہو، تو جو ان کے اندر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا، جو ایک پروسیس ہے اور انصاف کی فراہمی ہے، وہ اسے یقینی بناتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں موجودہ جو مسلح افواج کی قیادت ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج قوم کا اعتماد بحال ہوا ہے اس ادارے کے صاف اور شفاف انصاف کی فراہمی کے حوالے سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس فیصلے نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، ان میں جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے انہیں بھی پراپر موقع دیا گیا صفائی کا۔ ان کا بھی بڑا ایک ٹرائل ہوا جو کہ تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلے بھی ہوئے اور لوگوں کو سزا ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے جی کہ جنرل فیض حمید نے جس طرح اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور پاکستان میں جو انسٹیبلٹی انہوں نے کریٹ کی، پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر جو ہیجان انہوں نے مبتلا کیا، اور اپنی آفیشیل پوزیشن کو جس طرح اور اختیارات کو اور طاقت کو انہوں نے استعمال کیا ایک خاص شخص اور جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کیا، اس کی جو آپ یہ کہیں کہ آفٹر شاکس ہیں وہ آج تک پاکستان محسوس کر رہا ہے۔ اور فوج نے بالکل یہ بات آج واضح کر دی ہے کہ اپنے ریاستی عہدوں کو استعمال کرتے ہوئے غیر آئینی طریقے سے اپنے اختیارات کے استعمال کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ یہ فیصلہ خوش آئند ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے، ہمارے ریاستی اداروں کے لیے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام آئے گا۔ سر اس میں بس کمنٹ کیجئے گا کہ جہاں انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، وہیں اختیارات کا ناجائز استعمال اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی اس میں چارجز ہیں، تو سیاسی سرگرمیوں میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے ریفر کیا جاتا ہے کہ 9 مئی ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس پہ بیکنگ تھی اور وہ ایک طرح سے پولیٹیکل ایڈوائزر کے طور پر کام کر سکتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی ایکسٹینشن بانی پی ٹی آئی تک بھی جائے گی؟ دیکھیے، جو جنرل فیض پہ 4 الزامات تھے جو ہم نے ابھی بات کی ہے، اس کے حوالے سے تو انہیں سزا ہوئی ہے، لیکن یہ سوال ابھی موجود ہے کہ کیا وہ یہ کام اکیلے کر رہے تھے؟ یقیناً نہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پورا ایک نیکسس ہے، گٹھ جوڑ ہے، جو کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ ایک تو جو قانون کا ہاتھ ہے ان تک بھی جا سکتا ہے اور جائے گا، اور دوسرا اس ساری پولیٹیکل انجینئرنگ اور مینورنگ کی ایک جماعت اور ایک لیڈر جو ہے وہ بینیفیشری بھی تھا، جو کہ بیٹھ کے انجوائے کر رہا تھا کہ آپ ملک کی تمام پولیٹیکل سٹرکچر کو تباہ کر کے کسی ایک شخص کو فائدہ دیا جا رہا تھا۔ اس وقت تو وہ بڑا خوش تھا۔ تو یہ چیزیں بھی آگے کلیئر ہوں گی، جو بینیفیشری رہے ہیں وہ بھی اس طرح کے جرائم میں آپ یہ کہیں کہ مکمل طور پہ حصہ دار سمجھے جاتے ہیں، اور قانون کے مطابق وہ بھی انڈر ٹرائل آئیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص ادارے سے اور ملک سے بالا تر نہیں ہے، اور خود احتسابی کی ادارے نے اعلیٰ مثال قائم کی۔